अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो एक और दरूद पाक के मुशाहिदे के बारे में है, ख़ास कर के दरूद इब्राहीमी के मुशाहिदे के बारे में है। हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि दरूद पाक जो है ये एक ऐसा मिरेकल है आप लोगों की ज़िंदगी में, एक ऐसी दुआ है जिससे पढ़ने वाला कभी रहमत से अल्लाह की महरूम नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे होंगे, ये जो बात हमेशा मैं करती हूँ, गलत रास्ते पे जा रहे होंगे तो हमेशा आप सीधे रास्ते पर आ जाएंगे, आपका दिल खटक जाएगा। और अगर शैतान की तरफ से भी आपको वसवसा आएगा जैसे आप गलत साइड पे जा रहे होंगे तो भी आप बच जाएंगे। जब हम नमाज में दरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं तो ये दुआ है, और इसमें इसका तर्जुमा अगर आप देखें तो हम इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र करें, इन्नका हमीदुम मजीद, ये अल्लाह ताला की बुजुर्गी के बारे में बात हो रही है और ये 2 दफ़ा बात करते हैं हम। फिर सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ताला को हम कहते हैं कि या अल्लाह जी आप दरूद व सलाम भेजें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये सारा मामला जो मैं आप लोगों से एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसी सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए एक बहन का मुशाहिदा आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये कहती हैं कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात और वाक़यात होते हैं जिसमें हम अनजाने में गुनाह कर रहे होते हैं, और ये भी कर रही थी। लेकिन कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह दरूद इब्राहीमी की बरकत ये थी कि वो गुनाह ज़्यादा देर मेरी ज़िंदगी में टिकता ही नहीं है। जो भी गुनाह मैं कर रही होती हूँ अनजाने में या जान के, वो दरूद इब्राहीमी की बरकत से, सिर्फ कहती मेरा एक गोल होता है कि मैंने सुबह उठकर बस 1000 ख़त्म करना दरूद इब्राहीमी बस। कुछ दिन ऐसे भी कहती हैं आते हैं जब सारा दिन लग जाता है दरूद इब्राहीमी पढ़ते हुए और टाइम वो 1000 नहीं कंप्लीट होता। कैसे लग जाता है, सारा दिन पढ़ नहीं पाती, इधर उधर कामों में बिज़ी हो जाते हैं। लेकिन कहती हैं कि अल्लाह ऐसा करम करते हैं मुझ पे कि मैं दुआ करती हूँ, मैं तलब मेरी होती है या अल्लाह प्लीज़ दरूद इब्राहीम पढ़ा दी, जिसकी बरकत से कहती हैं कि मैं दरूद पाक कंप्लीट करती हूँ। अब पिछले दिनों कहती हैं एक ऐसा वाक़या मेरे साथ हुआ कि मैं दरूद इब्राहीमी नहीं पढ़ पाई, और कहती मैं रो पड़ी फूट फूट के। अभी कहती है कि मेरा रोज़ का बस ये मामूल था कि 1000 मुकम्मल करना है। कहती बीच में मैं काम भी कर रही होती थी, वीडियो चलाई होती थी, उससे कहती है मैं पढ़ती रहती थी उसके पीछे। लेकिन अभी कहती हैं कि एक नया ख्याल मेरे दिल में पैदा हो गया, और वो ये था कि दरूद इब्राहीमी तो मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन इसको जब पढ़ते हुए जो लुत्फ़ होता है वो मुझे महसूस भी होता है, और मैं उसको बरकरार रखना चाहती हूँ। यानी कि मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि मैं दरूद पाक बस 1000 डेली ख़त्म करूँ, वो तो सबसे बड़ा गोल है, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि मुझे पढ़ते हुए लुत्फ़ आए। कहती मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि मंजिल तक पहुँचना, मंजिल की क्या थी डेली के 1000 दरूद इब्राहीमी ख़त्म करना है। कहीं मंजिल तक पहुँचने का मज़ा तो आता ही आता है, लेकिन मंजिल तक पहुँचने में जो रास्ते से आप गुज़रते हैं उसकी भी एक अलग अहमियत होती है। तो कहती मैं चाहती थी ये जो रास्ता है दरूद इब्राहीमी पढ़ने का, और मैं पढ़ रही हूँ और अपना डेली गोल कंप्लीट करती हूँ, मैं उसको भी इंजॉय करना चाहती थी। और ये जो इंजॉय करने की बात कर रही थी, हकीकत में ये था कि आप फोकस के साथ, मोहब्बत के साथ और दरूद पाक पढ़ते हुए जो लोग कहते हैं ना हमें लुत्फ़ आता है, ये उस मंजिल की सीढ़ी पर कदम रख रही थी, इनको पता ही नहीं था। बस ये कह रही थी कि मुझे था कि मैं दरूद पाक पढ़ते हुए इंजॉय करूं। कहती है मुझे लग रहा था, कहीं ना कहीं खटक रहा था कि दरूद इब्राहीमी बजाते खुद पढ़ना एक राहत है। फिर कहती है कि मेरे लिए सबसे बड़ी ये चीज़ होती थी कि मैं सुकून के लिए ना टीवी देखती थी, साथ में कुछ खाने पीने को रख लेती थी। तो कहती है एक दिन ऐसा ही किया, कुछ खाने पीने को रख लिया, टीवी देखा। कहती है ऐसी तबीयत बोझल हुई कि दिल ही नहीं किया कि मैं देखूं। कहती है बल्कि टीवी देख के मेरी और तबीयत ख़राब हो गई। और कहती हैं कि फिर दरूद इब्राहीमी को पढ़ना, उसका 1000 मरतबा डेली कंप्लीट करना, कहती मेरी तो मंजिल बस यही थी। मैं उस मंजिल के लिए चाहे मैं काम कर रही हूँ किचन में, जो भी है जहाँ मैं बोल नहीं सकती, जहाँ मेरे 2 चीज़ें की तरफ मेरा दिमाग जो है वो जा सकता है, कहती मैं दरूद पाक पढ़ती रहती थी। लेकिन कहती हैं कि अल्लाह करम ऐसा हुआ मुझ पर कि वो जो कहते हैं ना कि आप शुरू करते हैं अपनी हाजतों के लिए दरूद शरीफ, लेकिन फिर मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप दरूद पाक पढ़ते। तो कहती मेरा भी वही एक टाइम आ रहा था, मेरी तलब हो रही थी अंदर से। कभी इंसान का दिल करता ना कि मैं कोई मज़ेदार चीज़ खाऊं, किसी को बर्फ़ी पसंद होगी, किसी को मिठाई पसंद होगी, किसी को आइसक्रीम पसंद होगी, व्हाट्सएवर दिल करता है ना कभी कभी। तो कहती अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं दरूद शरीफ पढ़ते हुए वो लुत्फ़ मुझे मिले, वो सुकून मुझे मिले। और कहती मैं उसके लिए मेरा दिल लपक रहा था। लेकिन कहती मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मैं इसी चीज़ के अंदर कहीं मेरी तादाद कम ना हो जाए कि सुकून से बैठ के पढ़ने में। फिर बस कहती हैं कि दिन में मैंने एक हिस्सा मखसूस करने का सोच लिया, और कहती हैं कि वो तब हुआ, सोच तो बहुत पहले का लिया, लेकिन कहती तब हुआ जब कहती हैं कि मैं गाड़ी का सफ़र कर रही थी
اور اس ٹائم مجھے سکون چاہیے تھا، تو کہتی میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا، اور کہتی ہیں وہ وقت کیسے گزر گیا سمجھ ہی نہیں آئی، اور کہتی ہیں جب میں نے کاؤنٹر پہ دیکھا تو 100 کے قریب ہو چکا ہوا تھا اور وقت بھی تھوڑا سا ہی کوئی گزرا ہوگا۔ تو کہتی ہیں وہ لطف مجھے ملا، اور کہتی ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بس اب یہی دعا ہے کہ مجھے لطف عطا کریں۔ تو یہ واقعہ بھی سنانے کا آپ لوگوں کو کیا ایک مقصد ہے، وہ یہ کہ درود پاک جب آپ پڑھنے کے شروع کر دیتے ہیں اپنی دنیا کی کوئی بھی حاجت کے لیے، تو ایک مقام ایسا آتا ہے جب آپ حقیقی کامیابی کی طرف جانے لگ جاتے ہیں، اور وہ ایک دم نہیں آ جاتی، اوور نائٹ کچھ نہیں ہوتا، ہر کامیابی آپ کو ٹائم لے کے ہی ملتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، وہ جو لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں نا، وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن پہ اللہ نے خاص کرم کیا ہوتا ہے، اور وہ بھی ٹیسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کتنا شکر ادا کر رہے ہیں انسان، اور ایک وہ جو شارٹ کٹ ڈھونڈ لیتے ہیں لیکن شارٹ کٹ ان کو جب ملتا ہے نا تو وہ اس سے خوش نہیں ہوتے، اور وہ ایک دم ان کو بلندی سے پستی کی طرف گرا دیتا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے ایک دفعہ پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، میرے خیال سے کہ اس کو بات کو کافی منتھ ہو گئے ہیں، کہ درود پاک پڑھنے والوں کو زوال نہیں ہوتا، ہر عروج کو زوال ہے، یہ ہم نے سب نے سنا ہے، لیکن ہر عروج کو زوال 2 کنڈیشن میں نہیں ہوتا، ایک اس انسان کو جو بلندی پر جا کر بھی بہت عاجزین کساری سے کام لیتا ہے اور ایک وہ انسان جو درود شریف پڑھتا چلا جاتا ہے، پھر دنیاوی حالات میں بے شک لگ رہا ہو لوگوں کو اپ اینڈ ڈاؤنز ہو رہے ہیں، مالی حالات تنگ ہو رہے ہیں، شاید کوئی فیملی ممبر لوز ہو رہا ہے، لیکن حقیقی کامیابی اس کو مل رہی ہوتی ہے۔ تو میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ آپ جس بھی سٹیج پر ہیں ابھی درود پاک کی، اور آپ لوگ بس درود ابراہیمی کو کہتے ہیں نا کہ اپنی زندگی میں جما لیں، اس پہ جم جائیں، بلکہ درود ابراہیمی کے اوپر مستقل مزاجی اختیار کریں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم یہ عبادت کریں، ہم وہ کریں، ہم استغفار پڑھیں، ہم پہلا کلمہ ورد کریں، آپ سب کر لیں، لیکن پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو آپ کا دل کرے جس طرح آپ کا دل کرتا ہے، لیکن آپ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر آپ درود ابراہیمی پڑھے ہی آ جائیں گے، آپ کو پھر کچھ بھی دل نہیں کرے گا۔ استغفر اللہ، درود ابراہیمی، پہلی چیز نماز، قرآن، استغفر اللہ، درود ابراہیمی، بلکہ درود ابراہیمی پہلے تیسرے نمبر پہ کریں، استغفر اللہ، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے تو استغفار ہوتا ہی ہے، استغفر اللہ، صدقہ خیرات کرنا، تہجد کی نماز، چاشت کی اور یوابین، یہ سب تو پھر آگے آپ کے بونس ہیں، تہجد بھی بونس ہے، لیکن یہ ایسا بونس ہے کہ جس کو ملتا ہے نا اس کی قسمت ہی بدل جاتی ہے۔ میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی، زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، لیکن ان اپ اینڈ ڈاؤنز سے گزرنا بڑا آسان ہو جائے گا اگر آپ نے درود پاک، درود ابراہیمی کے ساتھ اگر آپ جڑے رہ گئے تو، اور اللہ کا فضل آپ پر ہوگا۔ لیکن اگر آپ کی زندگی میں درود شریف نہیں ہے تو بذات خود آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کو تبلیغ کی جا رہی ہے، جن کو کہیں نہ کہیں سے، اور یہ کوئی انسان نہیں ہے، میری جو ویڈیو ہے اتنے دنوں بعد جو بن رہی ہے، یہ میں نہیں بنوا رہی ہے، اللہ تعالیٰ بنوا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں ہمیشہ کہتی ہوں اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو بنتی ہے، ورنہ نہیں کچھ ہوتا۔ تو آپ کی لائف میں جو لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ درود شریف پڑھو اور یہ کرو وہ کرو، وہ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا نا، وہ انسان کو ہدایت نہیں آ سکتی۔ تو ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اور درود شریف کی جو آپ کو ویڈیوز سننے کو ملتی ہیں سب، اس کو پکڑ لیں پلیز، درود ابراہیمی کو پکڑ لیں، اس کے بغیر آپ کی زندگی، میں کہتی ہوں کہ وہ ہوتا ہے نا، ایک انسان کہتا ہے اچھا میرے پاس سائیکل، اور ایک انسان کہہ رہے ہیں بس گاڑی ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ سائیکل اور گاڑی نے ایک ہی سڑک سے ہو کے گزرنا ہے، لیکن گاڑی کا سفر تھوڑا آرام دہ ہو جائے گا۔ تو درود پاک کے ساتھ یہی ہے کہ مشکل ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے، لیکن جو انسان درود شریف کو پکڑ لیتا ہے ان کی دنیا آخرت دونوں سنور جاتی ہے، اور دنیا کے معاملات دنوں میں، سیکنڈز میں طے ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بات کرنا چاہوں گی، خدا نخواستہ اگزامپل لیتے ہیں، ایک انسان ہے جو کہیں سے گزر رہا ہے اور پیچھے بم دھماکہ ہو گیا، لیکن وہ بچ گیا، اور اس کو پتہ لگتا ہے کہ وہ جس سڑک سے میں آ رہا تھا وہاں پہ تو بم دھماکہ ہو گیا، بالکل 1-2 منٹ کے ڈفرینس کے ساتھ، یعنی 1-2 منٹ کا فاصلہ ہوگا بس۔ تو وہ کتنا شکر ادا کرتا ہے، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ تو کہتے ہیں اگر آپ یہ دیکھ لینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح آپ کے کام سنوار رہے ہیں، کس طرح آپ کو بچا رہے ہیں، اتنی چیزیں جو ہمارے سامنے ہی نہیں آتی، ہمارے نظر کے سامنے سے ہو کے نہیں گزرتی، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتے ہیں۔ یہ وہی بات ہوگی جیسے آپ کسی گھر گئے اور اس انسان نے آپ کو کڑوی باتیں بولنی تھیں، لیکن وہ نہیں بول سکا اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت کی وجہ سے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس انسان کے دل میں کیا ہے۔ کسی کے دل کے حال کا نہ جاننا بھی ٹرسٹ می بہت بڑی نعمت ہے۔
اسی لیے پلیز درود شریف کو اپنائیں اور اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں، دوسروں کی زندگیوں کو بھی آسان بنائیں. درود شریف پڑھیں، جیسے کہ وہ قافلہ درود کی بہن کہتی ہیں کہ درود شریف پڑھتے جائیں اور پڑھواتے جائیں. ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت بات ہے. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک کی جو ایک جرنی ہے اس کو مرتے دم تک ہمارے ساتھ رکھے، اور مرتے دم تک ہم درود شریف، درود ابراہیمی خاص طور پہ پڑھتے رہیں. آمین ثم آمین. میری دعا ہے جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، جتنا زیادہ آپ درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا چاہتے ہیں، آپ سب کو وہ عطا ہو. جو آپ کی دعائیں ہیں وہ سب آپ کو، آپ کی جائز دعائیں پوری ہوں، کیونکہ درود شریف پڑھنے والے کی دعائیں تو پوری ہوتی ہی ہوتی ہیں، اور اگر پوری نہیں ہوتی تو اس سے بہترین ملتا ہے. یہ وہی بات ہے، ہمیں گلاب مانگ رہے ہیں، ہمیں پورا باغ دینا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ایم کو اپنے مائنڈ میں رکھیں. روز صبح اٹھ کے نیت کریں 1000 درود ابراہیمی پڑھنا ہے. نہ ختم ہوا الگ بات ہے، لیکن کرنا ضرور ہے. نیت پکی نیت کرنی ہے، اور جتنا ہو سکے پڑھیں. اب تو ویسے بھی 1 گھنٹے کی میں نے ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کی ہوئی ہے 313 مرتبہ درود ابراہیمی کی. وہ 1 گھنٹہ کیا ہے، 1 گھنٹہ تو ایسے ہی گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جو میں آپ لوگوں سے بات شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ہم سب جانتے ہیں صبح ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے. کتنے دن گزر گئے، کتنی عیدیں گزر گئیں، کتنے واقعات گزر گئے، کتنی کہلے صدیاں گزر گئیں. ایسے ہی دن چل رہا ہے. اور قرآن پاک میں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دن ہے، رات کو میں روح قبض ہو جاتی ہے. مفہوم بتا رہی ہوں. کیا ہوتا ہے کہ ہماری لائف یہ تب تک چلتی رہے گی جب تک ہماری یہاں پر مدت پوری نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی بس حاصل کرنی ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہی ملتا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے. چلیں جی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.